جو ہماری آواز بنے، تاجر برادری کی آواز بن رہے ہیں آپ، اور ظالموں کے خلاف آپ ہماری آواز بن رہے ہیں، اور ہمارے جتنے یہاں پر تاجر برادری آئے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل مسلم ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ہر مظلوم کے ساتھ انشاءاللہ کھڑی رہے گی، اور ہر ظالم کا پنجہ توڑیں گے ہم انشاءاللہ۔ شرجیل گوپلانی کے ساتھ جو ہوا وہ شرجیل گوپلانی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہر پاکستانی باشندے پر یہ ایف آئی آر ہے۔ یہ ایف آئی آر صرف شرجیل گوپلانی پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ذات پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں آئے تھے، وہ ہر پاکستانی کے حق کے لیے آگے آئے۔ یہ ہمارے تاجر برادری، انہوں نے جو روزگار بچاؤ تحریک شروع کی ہے، تو روزگار سب کا روزگار ہے، ہر دکاندار کا روزگار ہے، ہر ٹی اے والے کا روزگار ہے، ہر کیبل والے کا روزگار ہے، ہر دکاندار کا ہے، ہر کارخانے والے کا ہے، ہر فرد کا ہے۔ ان سب کے لیے یہ آگے آئے ہیں۔ یہ تو ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جس انداز میں یہ آئیں اور انہوں نے قوم کے لیے، عوام کی حق کے لیے آگے بڑھے، اور پھر ظالمانہ جابرانہ انداز میں کہ الیکٹرک کی طرف سے ایف آئی آر ان پر کاٹ دی گئی، مگر ان کی جانب سے ایف آئی آر کو نہ لیا گیا۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے، اور یہ بدماشی نہیں تو اور کیا ہے۔ میں تو کہ الیکٹرک کے خلاف میں نے سندھ اسمبلی میں الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے، یہ واحد جماعت ہے، یہ خادم ہے کہ ہم نے ان کے لیسن کو منسوخ کرنے کے لیے قرارداد پیش کی، مگر آپ یقین جانیے گا اس وقت کسی بھی دوسری جماعت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ہم نے سب کو کہا کہ یہ عوام سب کی پریشان ہے، یہاں تحریک لبیک پاکستان کی عوام صرف نہیں ہے، ہر جماعت کی عوام ہے، ہم ہر جماعت کی عوام کی آواز بنے۔ ہم یہاں ان کے نمائندے آئے ہیں تو آئے ہم ان کے خلاف قرارداد لاتے ہیں، اور ہم نے یہی بات کی ہے۔ اور ہمارے امیر محترم قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے جب یہاں سے ہم نے پاکستان بچاؤ مارچ کا آغاز کیا، اس وقت بھی آپ نے یہی اعلان کیا، اور سندھ اسمبلی سے بھی ہم نے یہی پیغام دیا تھا کہ الیکٹرک کو صرف بدماشی کے لیے نہ رکھا جائے، اس کے ساتھ دوسری کمپنیوں کو بھی جوڑا جائے۔ اب یہ ٹیکنیکلی طور پر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کمی بیشی ہے، فلان ہے۔ یہ انہوں نے پورا ان کے یعنی ہاتھ میں چنگل میں سارا کچھ دے کر پاکستانی عوام کو پریشان کیا ہوا ہے۔ پاکستانی عوام اس وقت کتنی مہنگائی میں موجود ہے، اور کتنی پریشانی میں موجود ہے، اور کتنی مجبوری میں موجود ہے۔ اس کے بعد یہ بلوں کے یونٹس میں اضافہ کرنا، پھر یونٹس کے اضافے کے ساتھ ساتھ ایک یہ میں اس کو دہشت گردی کہوں گا کہ الیکٹرک کی دہشت گردی ہے جو کہ حکومت کے ساتھ مل کے کر رہی ہے۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہم بھائی جتنا ہم بجلی استعمال کرتے ہیں، ہم پر بجلی کا بل بھیجیں نا بھائی، بجلی کا بل ہم بھیجا جائے، ہم اس کو بھرنے کو تیار ہیں، مگر آپ یہ اپنے ظالمانہ جابرانہ انداز میں مزید ٹیکس لگاتے ہیں، اور ٹیکس بھی آپ کی اپنی مرضی کا، جتنا چاہیں آپ ٹیکس۔ 80,000 کا اگر کسی کا بل ہے تو اس میں 40,000 روپے ٹیکس ہے۔ 40,000 کا بل ہے، یعنی ہم نے بجلی جو خرچ کیا، جو استعمال کیا، وہ 40,000 کا، اور 40,000 روپے ٹیکس۔ دنیا میں یہ کون سی چیز ہے؟ پوری دنیا میں آپ جائیں کہ جہاں پر ایک چیز جس کی قیمت 40,000 ہو اور اس پر ٹیکس بھی 40,000 ہو۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ ظلم ہم کیوں برداشت کریں بھائی؟ یہ 17-18,000 روپے والا بندہ کیوں برداشت کرے؟ یہ 15-20,000 50,000 روپے جس کی تنخواہ ہے وہ کیوں برداشت کرے؟ یہ ٹھیے والا، یہ ریڑھی والا، یہ دکاندار یہ کیوں برداشت کرے بھائی؟ عیاشیاں تم کرو، برداشت ہم کریں؟ برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے۔ آج جو ہم سب یہاں پر مل کر آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اپنی آواز کو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ہماری آواز بنے، ہماری بات سنیں۔ یہ شرجیل گوپلانی صاحب بڑے سکون سے اپنے دکان میں بیٹھ کر اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، مگر ان کو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قوم پریشان ہے، قوم کے لیے آنا پڑے گا، اور قوم بہت مجبور ہو گئی ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ اگر اس جگہ پر شرجیل گوپلانی صاحب نہ ہوتے، وہ جو 1-2 ہاتھ لگایا انہوں نے، تو ان کو جان بچائیے ان کی، ورنہ عوام کے ہاتھ میں ابھی جو آئے گا وہ کہاں، عوام کہاں نہیں چھوڑتی ہے اس کو۔ عوام جس انجام تک جا کے پہنچاتی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ چوروں ڈکیتوں پر آپ نے جب قابو نہیں پایا تو پھر عوام نے خود اپنا ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ تو اب یہ مرحلہ، یہ جو سلسلہ ہے، اور اس طریقے یہ جو رجحان بن رہا ہے، یہ غلط رجحان بن رہا ہے کہ الیکٹرک کی بدماشی کو مکمل بند کر دیا جائے، ورنہ جیسے ہمارے تاجر برادری میں سے کچھ ساتھیوں نے کہا ہم دمادم مست قلندر کریں گے، تو انشاءاللہ دمادم مست قلندر ہوگا۔ پھر ہم تاجر برادری کی مکمل شانہ بشانہ ہے،
یہ جو بھی اعلان کریں گے انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کو اپنے ساتھ پائیں گے انشاءاللہ. ہم برابر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ نام سمجھے کہ شرجیل گوپلانی تنہا ہے. یا ہمارے دوسرے تاجر برادری یعنی عالم بھائی موجود ہے, الیاس بھائی موجود ہے, ہمارے یعقوب بھائی, یہ سارے جتنے بھی یہاں موجود ہیں جن کا ہم نام لے سکتے ہیں, جن کا ہم نام نہیں لے سکتے, سارے موجود ہیں. ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. اگر ان کا ایف آئی آر واپس آپ نہیں لیتے ہیں, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ شرجیل گوپلانی پر جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کو واپس کیا جائے, اور جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں ناجائز ٹیکسز ہیں ان کو واپس لیا جائے. ہم ایک ہفتے کی تحریک لبیک پاکستان مہلت دے رہی ہے کہ ظالمانہ جابرانہ ٹیکس کو واپس لیا جائے, ورنہ ہم پھر اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان, ہم تاجر برادری کو اپنا اعلان کریں گے. ہم بھی انشاءاللہ اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. جی بتائیے. 17 لاکھ کا بل, 6 لاکھ ٹیکس. یار یہ جتنا آئی ایم ایف سے جتنا تم نے 75 سال میں قرضہ لیا وہ ایک دم ابھی عوام سے نکالنا ہے تمہیں, عوام کو ہی نچوڑنا ہے تمہیں. تو اب ہم انشاءاللہ مجبور نہیں ہیں. ہم اپنے ملک سے محبت کرنے والے ہیں. ہم اپنے ملک کے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ کہیں زیادہ پریشانیاں نہ آ جائے, کہیں زیادہ مشکلات نہ آ جائے. مگر اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہمیں ہمارے گھر بار کو بھی ہم بیچنے پہ تیار ہو جائیں. یار ایک بندہ جس کے 17,000 روپے کی تنخواہ ہو, 20,000 40,000 50,000 اس پہ بل آ جائے تو کیا کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو مارے گا یا بچوں کو مارے گا یا حکومت کے گلے پڑ جائے گا؟ آخر یہی ہوگا. تو شرجیل گوپلانی صاحب پر تو ایف آئی آر ہوئی ہے, یہ اگر واپس نہیں دی گئی پھر بہت سارے ایف آئی آر آپ کو کاٹنے پڑ گئے, پھر بہت سارا معاملہ آگے بڑھے گا. ہم یہی پیغام دے رہے ہیں آپ کی میڈیا کی توسط سے کہ الیکٹرک کو لگام ڈالی جائے اور اس کو پابند کیا جائے. ہم صرف اور صرف پابند اس بات کے ہیں کہ الیکٹرک کے بل میں صرف جتنا ہم بجلی استعمال کرتے ہیں اس کو ہم دینے کے پابند ہیں. گیس کے بلوں میں ہم جتنا گیس جو ہم استعمال کریں وہ لونا نا ہم سے. آپ ہر طرح کے ہر لحاظ سے ہر جگہ ہم سے ٹیکس لیتے رہیں گے, اس کی بھی مناسب قیمت ہو. اور یہ تو جو جب ابھی دیکھیں, اب تو چند سال پہلے آپ دیکھیں 6 روپے 7 روپے ایک یونٹ ہوتا, ابھی 50 60 70 روپے کی ایک یونٹ ہے, 80 روپے ٹیکس لگا رہے ہیں آپ. اب بتائیں تو صحیح, اتنا ظلم. اور جہاں پر یہ ظلم کا داستان ہم کھولیں تو بہت وقت لگے گا. اب یہ 200 روپے پر اتنے یونٹ ہیں, اچھا 200 روپے سے 200 یونٹ سے جب اوپر جائے گا تو یونٹ بڑھ جائیں گے. وہ ہوتا کیا ہے, وہ ریڈنگ کرنے والا ہے 20 تاریخ کو آتا ہے, وہ آگے 25 تاریخ کو وہ 200 یونٹ سے تو خود بخود ابو ہو جائے گا, اوپر ہو جائے گا. تو پھر کیوں بڑھے ہم؟ یہ ان کا طریقہ کار ہے, اسی طریقے سے وصول کر رہے ہیں. اور جب ان کے ساتھ بیٹھے بات کریں تو یہ کہتے بڑے معصوم بنتے ہیں, ہم تو صرف اپنا یہ لیتے ہیں باقی حکومت لے رہی ہے. بھائی حکومت لے رہی ہے یا آپ لے رہے ہیں, دونوں مجرم ہیں, دونوں برابر کے مجرم ہیں. تبھی تو یہ کب سے 2 احتجاج تو تاجر برادری نے کی ہے, آپ نے کوئی خاطر خواب میں لیا نہیں ان کو. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک ہفتہ ہونے سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کو بھی اعتماد میں لیا جائے, تاجر برادری کو بھی اعتماد میں لیا جائے, اور یہ ناجائز اور ظالمانہ ٹیکس کو ختم کیا جائے. اور باقی تاجر برادری ہم آپ کا مشکور ہیں, ہم کا شکر گزار ہیں کہ آپ تمام یہاں پر تشریف فرما ہوئے ہیں. ہم آپ کی آواز ہیں اور آپ ہماری آواز ہے. یہ جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں یہ مجھ پر بھی ٹیکس ہے, آپ پر بھی ٹیکس ہے, چاہے بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے اس پر بھی ٹیکس ہے, جو نیچے کا آدمی ہو, کمزور آدمی ہو, غریب آدمی ہو, اس پر بھی ٹیکس ہے. یہ ہم سب پر ٹیکس ہے اور یہ ہم اپنی اوپر مزید ظلم کو برداشت نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم سب کا حامی ہو. بحیثیت خادم PLP کراچی ڈویژن شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی صحافی برادری کا جو ماشاءاللہ اپنی قیمتی وقت سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے PLP کے مرکز پر, یعقوب والی صاحب اور تاجر برادری کا کہ آج یہ حسین جمیل گلدستہ سجا ہوا ہے, کراچی کمیٹی کے تمام اراکین کا, تمام ممبران کا, اور اسی طرح ہمارے ضلعی عمرہ اور PLP کے جو خاص عہدیداران ذمہ آج کی پریس کانفرنس میں شریک ہیں. اور اسی طرح جو آج اس پریس کانفرنس کا خاص اہتمام کرنے والے ہمارے ریحان محسن بھائی کہ جن کی بہت اچھی کوششیں اور کاوشوں کے نتیجے میں آج کی یہ پریس کانفرنس آپ کے سامنے ہے. اللہ کریم آپ تمام کو بہترین جزا عطا فرمائے, اور جس طرح مظلوم کی آواز بن کر PLP میدان عمل میں ہے اور کلمہ الحق اس نے بلند کر دیا ہے, یہ انشاءاللہ الرحمن اس پر کھڑی رہے گی. PLP کل بھی ہر مظلوم کی آواز تھی, آج بھی ہر مظلوم کی آواز ہے, اور کل بھی ہر ظالم کے خلاف اور ہر مظلوم کا ساتھ دے گی میدان عمل میں انشاءاللہ. ملک کی معیشت میں جو کاری ضرب ماری ہے وہ کراچی الیکٹرک کے ذریعے ہمارے دشمن ملک نے ماری, اور اس کی میں نے آپ کو واضح مثال بتا دی کہ 3 ممالک میں ان کے اوپر کیسے بھی ہوئے, اور پاکستان گورنمنٹ کے بھی یہ نادہندہ ہیں. سوئی گیس کا اربوں روپے کا بل ہے جو نادہندہ ہے, 50 ارب روپے کے قریب جو عوام کے ہیں جو انہوں نے غضب کیے ہوئے, یہ الگ فگرز ہیں. آپ نے علی ممتاز کا حال دیکھ لیا, انہوں نے علی ممتاز کو خاموش کروایا,
آپ نے JDC والے کو دیکھ لیا, اس نے جب اس کے خلاف مہم شروع کی تو کیا معاملہ ہوا. اور آج جب ہم تاجر پچھلے جمعے کو ہم نے اپنی جو احتجاجی تحریک روزگار بچاؤ تحریک جو کہ ہم نے کئی کے لوگوں کے ساتھ اوپر شروع کی ہے, تو ایک ہفتے میں آپ دیکھ لیں انہوں نے پورا پری پلان کر کے جو ماحول کریٹ کیا ہے اور مظلوم بننے کی کوشش کی ہے کل ایک ویڈیو کے ذریعے. اس ویڈیو کے ہونا نہ ہونا تو اپنی جگہ ہے. آپ میرے کو کراچی کا شہری ایسا شخص کل سے آج تک نہیں ملا جس کے دل کی آواز یہ نہیں ہے. میں اس ایکٹ کو کہیں سپورٹ نہیں کروں گا, لیکن میں ایک چیز آپ کو یہ بتاتا چلوں, میں کراچی ٹمبر مرچنٹ گروپ کا الیکٹڈ صدر ہوں. میں پورے پاکستان کا اور پاکستان ٹمبر ٹریڈ ایسوسیشن کا DGP آف کامرس اور اسٹیٹس کا چیئرمین ہوں. آج لاہور ٹمبر مارکیٹ بند تھی, آج کوئٹہ ٹمبر مارکیٹ بند تھی, ہڑتال تھی اسی ایکٹ کی وجہ سے, اور کراچی ٹمبر مارکیٹ بند تھی. ابھی پشاور کے اوپر رپورٹ نہیں ہے, میں آج سارا میڈیا نہیں دیکھ پایا. میں تھوڑی دیر میں تمام تصاویر جاری کروں گا کہ 3 مین مارکیٹ لاہور, کوئٹہ اور کراچی کی ٹمبر مارکیٹ میں آج ہڑتال کی ہے, جو کراچی الیکٹرک نے میرے خلاف FIR کرنی ہے. 4 بجے شام کو جب ہم نے FIR کروائی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس عملے کو ہم نے اپنی کسٹڈی میں بچا کے پولیس کے حوالے کیا. جب وہ ہماری کسٹڈی میں تھے ان کو کسی نے تو بھی نہیں بولا, کیونکہ ہم نے ان کو سیٹ کر دیا تھا اپنے ہاتھ میں لے کے. اور جس جگہ یہ حادثہ ہوا ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے مل والا اپارٹمنٹ میں 2 ڈاکوؤں کو جلا دیا گیا. اور کل اگر ہم بیچ میں نہیں پڑتے اور ہم جس طریقے سے ہمارا ایکشن تھا, اگر ہم اس طریقے سے ایکشن نہیں لیتے تو کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. پھر میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا ہوں, لیکن سندھ پولیس نے, نیپیر تھانے نے ہماری FIR نہیں کاٹی. آج بھی ہم نے کوشش کی FIR کروانے کی, تو مجھے SHO نیپیر کہتا ہے کہ ہر ٹانگے والے کی تو میں FIR نہیں کاٹ سکتا. آپ سوچیں کہ مافیا کتنا اسٹرانگ ہے کہ اس شہر کا, اس ملک کا شہری جو آپ کا ریونیو کا سرکل جنریٹ کرتا ہے. میں کوئی عام للو پنجو شخص نہیں ہوں. میں جن اداروں کو کیئر کر رہا ہوں ان اداروں سے جو لوگ ملاقات کرتے ہیں, پچھلے ماہ میں ڈپٹی پرائم منسٹر ملیشیا کے ساتھ میٹنگ کی اور میں نے تمام تصاویر اور ویڈیوز جاری کی. میں 29 تاریخ کو یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کا پورا وقت US کانسلیٹ میں انکلوڈنگ کانسلیٹ جنرل آف USA مجھ سے میٹنگ کر رہا ہے. دوپہر 2 بجے کا ٹائم ہے, ان کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ مجھ سے میٹنگ کریں. میں نیکسٹ ایئر سمر میں 10 بندوں کا ڈیلیگیشن امریکہ لے کے جا رہا ہوں, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے بچے. میں پچھلے ماہ ملیشیا کی ڈیلیگیشن لے گیا ہوں, ملیشیا ٹمبر کاؤنسل اور آل پاکستان ٹمبر ٹریڈ ایسوسیشن کے. اس پہ 15 لوگوں کا خرچہ بشمول میرے ملیشین گورنمنٹ نے ادا کیا ہے. میں اس ماہ کی سپٹمبر کی 7 تاریخ کو 35 لوگوں کا ڈیلیگیشن لے کے کینیڈا جا رہا ہوں. میں پاکستان کو وہاں بھی ریپرزینٹ کروں گا. تو لیکن میری عزت, میرا وقار اس شہر میں یہ ہے, جب میں گینگ وار سے لڑا ہوں 3 سال میں نے جلاوت نہیں کاٹی ہے. 5 دفعہ مجھ پہ اٹیکس ہوئے ہیں. میرا بھائی عالم بیٹا ہے, احمد شمسی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, زبیر بھائی یہاں بیٹھے ہیں, قاسم بیٹھے ہیں, اسماعیل لال پوریا بیٹھے ہیں, یہاں پہ آپ میڈیا والے تمام لوگ بیٹھے ہیں, ریاض میمن بیٹھے, سب گواہ ہیں کہ کس طریقے سے فرنٹ لائن پہ آ کے میں نے گینگ وار کے خلاف لڑائی لڑی تھی اور ایک پارٹی کے خلاف بھی لڑائی لڑی ہے شہر میں. ہمیں دھمکیاں ایسے نہیں آتی تھی, ہم پہ اٹیک کیے جاتے تھے, لیکن ہم نہیں ہارے. ہم نے ہر چیز کو فیس کیا اور کو بھی ہم فیس کریں گے انشاءاللہ. کا واسطہ کراچی کے تاجروں سے پڑا ہے جو اس ملک کی ریڈ کرتی ہے اور ملک پہ وطن ہے. آسٹریلیا کی نیشنلٹی 2016 میں چھوڑی ہے میں نے. میرے پاس یونائٹڈ نیشن کے ٹریول ڈاکومنٹس ہیں. میں یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ اس کیس کو لے کر جاؤں گا. میں کہیں بھی چھوڑوں گا نہیں اس مسئلے کو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں اس مسئلے کو انٹرنیشنل تمام فورم پہ ہائی لائٹ کروں گا, ہر جگہ میں خطوط بھیجوں گا اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں گا. آپ دیکھ لیں وزیر اعظم پاکستان نے کراچی الیکٹرک کے مقابلے میں 2 کمپنیوں کو لائسنس ایشو کیے. کراچی الیکٹرک نے ان کے لائسنس بھی ان کے کام کرنے کو روکنے کے لیے ٹیکنیکل ایشوز بنا دیے, کورٹ میں یہ چلے گئے ہیں ان کمپنیز کے خلاف. تو کراچی الیکٹرک اپنے تمام موچے استعمال کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے. مجھے جو دھمکیاں دی گئی ہیں کل نایاب GM یاری IBC, اس نے جو دھمکیاں دی ہے مجھے قبر میں ڈلوائیں گے, تو میں قبر سے جانے کے لیے تیار ہوں. میرا اللہ میرے مصطفیٰ سے میری وہاں ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ. اور مجھے قبر کا کوئی خوف نہیں ہے. قبر کا خوف اس کو ہو جو سرکار کے ماننے والا نہ ہو. تو میں سرکار کا ماننے والا ہوں اور سرکار کے چہرے سے دیکھنے کی خواہش زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے. میں انشاءاللہ کراچی الیکٹرک کے خلاف ہم تمام تاجر اس چیز پہ متفق ہیں کہ کراچی الیکٹرک سے انشاءاللہ شہر کو نجات دلائیں گے. اور میں بشمول طریقے سے پاکستان ان تمام سیاسی پارٹیوں کا اور دینی پارٹیوں جماعتوں کا بہت انتہائی ممنون اور مشکور ہوں جو ہماری اس تحریک میں ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, ہمیں اپنا پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.